بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ساس حاملہ عورتوں کے لیے جڑی بوٹیوں کا عرق بناتی تھی تاکہ ان کے ہاں اولاد پیدا ہو۔ میں بھی حاملہ تھی اور میرے شوہر نے ناک میں دم کر رکھا تھا کہ پہلی اولاد بیٹا ہی چاہیے، پر ساس مجھے وہ عرق ہرگز نہ دیتی۔ جب تنگ آ کر میں حلیہ بدل کر اماں کے پاس آئی اور گونگی بن کر اپنی پریشانی بتائی تو ساس بولی، میں تمہیں یہ عرق دوں گی اور تم ایک نہیں بلکہ دو بیٹے بیک وقت جنو گی۔ بس تمہیں مجھے ایک چیز دینی ہوگی جو میں ہر حاملہ عورت سے لیتی ہوں۔ میں اماں کی بات پر چونک گئی اور پھر فوراً حامی بھر لی، لیکن اگلے ہی لمحے اماں نے جو چیز مانگی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ وہ تو میرا نام فائزہ ہے۔ میرا تعلق پاک پتن سے ہے۔ ہم دو بہن بھائی ہیں، بھائی مجھ سے چھوٹا ہے۔ میرے والدین ہمارے بچپن میں ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد میرے تایا ہمیں اپنے گھر لے آئے تھے۔ میرے تایا کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بیٹی چھوٹی تھی اور بیٹے بڑے۔ ایک بیٹے کی شادی ہوئی تھی جس کا ایک بچہ بھی تھا، جبکہ دوسرا بیٹا اسلام آباد میں پڑھتا تھا جو چھٹیوں میں ہی گھر آتا تھا۔ تایا کی بیٹی میٹرک میں تھی۔ مجھے بھی بہت شوق تھا پڑھنے کا، لیکن تائی بیمار رہتی، اس لیے مڈل کے بعد مجھے گھر سنبھالنا پڑا۔ سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ تایا بیمار تھے، شوگر کے مریض تھے، اس لیے ان کا کھانا الگ سے بنتا اور دوائی اور ان کی پرہیز سب مجھے ہی دیکھنا ہوتا تھا۔ تائی زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھیں۔ ان کو سنبھالنا، اپنی کزن ردا کو صبح وقت پر ناشتہ کروانا، اس کی واپسی پر اس کے آنے سے پہلے اس کی پسند کا کھانا بنانا جو وہ صبح بتا کر جاتی تھی وہ بنانا میری ذمہ داری تھی۔ کھانا بنانے کی وجہ سے ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اچھا کھانا میں تھوڑا سا اپنے بھائی کے لیے بھی بچا کے رکھتی تھی۔ تائی کی بہو جس کا نام حفصہ تھا کچن میں کم ہی آتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ہانڈی چولہا اس کا کام نہیں ہے۔ وہ ٹیچر تھی اور اس کا شوہر جس کا نام نوید تھا پراپرٹی کا کام کرتا تھا۔ وہ دونوں چلے جاتے تو ان کے 3 سال کے بچے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہی تھی۔ تایا اکثر کہتے تھے، فائزہ بیٹی نہ ہوتی تو اس گھر کا کیا بنتا۔ میں خوش ہو جاتی تھی کہ چلو اپنا فرض ٹھیک سے ادا کر رہی ہوں۔ بھابھی حفصہ کو جلدی نکالنا چاہتی تھی، ان کی عین جلدی آ جاتی تھی، اور ردا کو ان کے بعد۔ میں ناشتہ بنا رہی تھی جب ردا آ گئی اور کہنے لگی، مجھے آملیٹ نہیں کھانا، میرے لیے کچھ اور بنا دو۔ میں نے کہا کہ رات کا سالن ہے وہ گرم کر دیتی ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگی، بھائی مجھے رات کا سالن بھی نہیں کھانا۔ میں نے بھابھی کی طرف دیکھا جو جلدی جلدی کی رٹ لگا رہی تھی۔ میں نے کہا تو خود بنا لو پھر، میں ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہوں، بھابھی کو دیر ہو رہی ہے۔ اس نے اس بات کو ایشو بنا لیا اور ناشتہ کیے بغیر ہی نکل گئی۔ تائی نے مجھے باتیں سنائیں۔ ارے تم تو چاہتی ہی نہیں ہو کہ اس گھر میں سکون رہے، تمہاری وجہ سے یہ گھر ٹوٹے گا۔ میں کمرے میں آ کر بہت روئی۔ میرے بھائی علی نے پوچھا تو میں نے اسے کہا، سر میں درد ہے۔ وہ فکر سے کہنے لگا، سارا دن کام کرتی رہتی ہو، کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ سارا دن کام کر کر کے اپنی صحت خراب کر لو گی، دیکھو کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ مجھے اپنے بھائی پہ بہت پیار آیا۔ اس ماں جائے کو میری فکر تھی، باقی تو سب کو اپنے اپنے کام ہی چاہیے تھے، میری تو فکر ہی نہیں تھی کسی کو۔ اب وہ کہہ رہا تھا، بس چند سال اور پھر میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ اپا تم دعا کرو مجھے آرمی میں جاب مل جائے، ہم یہاں نہیں رہیں گے، میں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ وہ اس وقت 9ویں کلاس میں تھا۔ میں نے دل سے دعا کی کہ اسے جاب مل جائے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کچھ بن جائے، میری طرح دوسروں کی جی حضوری نہ کرتا رہے۔ اب بھی بھابھی کبھی اسے دودھ لینے بھیجتی، کبھی سامان لینے، کبھی بچے کو پارک لے جاؤ، کبھی ردا کہتی کہ میری فرینڈ کے گھر چھوڑ دو، کبھی کہتی مجھے لے آنا کالج سے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ 2 وقت کی روٹی اور سر چھپانے کی خاطر ہمیں بہت کچھ سہنا پڑا تھا۔ اس دن میں کمرے میں آئی تو ردا علی کی الماری کھول کے کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہنے لگی، میرے نا 2000 روپے گم ہو گئے ہیں، مجھے علی پر شک ہے۔ میں نے حیرانگی سے اور دکھ سے کہا، علی کو کیا پتا آپ کے پیسوں کا، اور میرا بھائی ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ کہنے لگی، تم دونوں کو میں جانتی ہوں، اتنے معصوم نہیں ہو جتنا بنتے ہو، دیکھ لینا یہاں سے ہی ملیں گے پیسے۔ اور پھر علی کی قمیض کے نیچے سے 2000 روپے مل گئے جو تہہ کر کے الماری میں رکھے تھے۔ میں نے حیرانگی سے اسے اور پھر پیسوں کو دیکھا۔ وہ پیسے لے کر باہر صحن میں آ گئی جہاں سب بیٹھے تھے اور اونچا اونچا بولنے لگی۔ کہنے لگی، ابو بڑا شوق ہے نا بھتیجے کو گھر میں رکھ کے بڑا افسر بنانے کا، یہ دیکھیں اس کے کام، گھر سے چوری کرتا ہے پیسے اور بہن صفائیاں دیتی ہے، یہ دونوں ہی ملے ہوئے ہیں۔
تایا نے کہا، میں نہیں مانتا، علی ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی وقت علی گھر میں داخل ہوا۔ وہ شام کو کچھ دیر اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا۔ تایا نے پوچھا تو علی نے کہا، میں نہیں جانتا یہ پیسے میرے کمرے میں کیسے گئے۔ تایا خاموش ہو گئے، لیکن تائی نے بہت باتیں سنائی۔ میرے بھائی کو حرام خور تک کہہ دیا۔ کہنے لگی، ارے جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو، نمک حرام۔ میرا بھائی کہتا رہا کہ وہ نہیں جانتا، لیکن تائی اسے مارنے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کو مار پڑ رہی تھی اور وہ گالیاں دے رہی تھیں۔ میں نے کہا، رکیں، اسے نہ ماریں، پیسے میں نے چوری کیے ہیں، جو کہنا ہے آپ مجھے کہیں، علی کو چھوڑ دیں۔ سارے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ تایا نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا، تم ایسا کر سکتی ہو؟ مجھے یقین نہیں تھا۔ ردا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اسی وقت نوید بھائی وہاں آ گئے اور کہنے لگے، ارے تمہیں 2000 کی ضرورت تھی تو مانگ لیتی، اس طرح سے تو تم پر اعتماد نہیں کریں گے، چھپائیں گے تم سے سارے آگے سے۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ میں خاموشی رہی۔ اس دن میں نے ان سب کے اصل چہرے دیکھ لیے۔ ان لوگوں نے میری خدمت کا یہ صلہ دیا تھا۔ تائی اب کہہ رہی تھی، کچن اس کے حوالے کر رکھا ہے، پتہ نہیں وہاں سے کیا کچھ غائب ہوتا ہوگا، یا کھا جاتی ہوگی یا کسی کو چیزیں بیچ دیتی ہوگی۔ اور نوید بھائی سے کہا، تم نا صبح کچن میں کیمرہ لگوا دو بیٹا، میں خود دوسرے تیسرے دن دیکھا کروں گی۔ میری آنکھیں شرم اور دکھ سے اور آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آنسو تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے۔ دوسرے دن کچن کی نگرانی ہونے لگی۔ کیمرہ لگ گیا اور کھانے کی چیزوں کو باقاعدہ تائی خود دیکھتی کہ کیا پکایا اور کتنا پکایا، سب بتاتی۔ اگر بچتا تو میرے بھائی اور مجھے ملتا نہیں تو ہمیں رات کا سالن یا کچھ دن کا بچا ہوا کھانا فریج سے نکال کے کہتی، یہ لو اپنے لیے، یہ کرم کر لو۔ علی اب اسکول کے بعد کہیں کام ڈھونڈنے لگا تھا۔ ایک ورک شاپ پہ کام مل گیا۔ وہ پڑھنے کے بعد وہاں چلا جاتا۔ وہ 100 روپے بھی دیتے تھے روزانہ، اور کھانا چائے بھی ان کا تھا۔ کہتا، آپا ذلت کے گوشت کھانے سے اچھا ہے کہ دال سے کھا لو۔ اس دن صبح سے تائی مجھ سے گھر کی صفائی کروا رہی تھی۔ ردا کالج سے آئی تو پوچھا، کیا پکا ہے؟ تب تائی نے کہا، چلو جاؤ، پہلے ردا کو کچھ بنا دو پھر کر لینا۔ میں کھانا بنا رہی تھی جب تائی نے ردا سے کہا، تیرا بھائی آ رہا ہے، عید کی چھٹیاں ہیں، کچھ دن رہے گا۔ تایا کا چھوٹا بیٹا آ رہا تھا، فرید۔ میرا ہاتھ بے دہانی میں توے سے لگ گیا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ ایک اور تماش بین آنے والا تھا۔ اس ہجوم میں ایک اور آ رہا تھا جو ذلیل ہوتے دیکھتا۔ میں نے کھانا بنایا اور ردا کو دینے کمرے میں آئی۔ اسے دہی کی بھی ضرورت تھی۔ میں کچن میں دہی لینے آئی۔ جیسے ہی کچن سے نکلی، کچن کے دروازے سے نکلتے ہوئے کسی سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ دہی اس پر گر گیا تھا اور شیشے کا باؤل زمین پر گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے سامنے دیکھا تو فرید تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ حیرت سے منہ پر رکھ لیے۔ میری آنکھیں رونے کو تیار تھیں جب تائی آواز سن کر وہاں آ گئی اور کہنے لگی، اے ہائے ستیہ ناس ہو تیرا، میرے بیٹے کو آتے ہی تیرے متھے ہی لگنا تھا، منحوس ماری، تو نے تو ذلیل کر دیا ہمیں، کیا بنے گا تیرا، کوئی کام تجھ سے نہیں ہوتا ہے، دیکھ کیا رہی ہے، کپڑے سے صاف کر۔ میں آگے بڑھی تو فرید نے کہا، کوئی بات نہیں، دہی تو ہے، میں کپڑے بدل لیتا ہوں۔ لیکن تائی بولی، نہیں نہیں، اسی کمبخت کو صاف کرنے دے، چل دفع ہو، جوتا بھی صاف کر۔ اور میں نیچے بیٹھ کر اس کا جوتا صاف کرنے لگی تو فرید نے پیر پیچھے کر لیا اور بولا، پلیز آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ لوگوں نے تو بات کا بتنگڑ بنا لیا ہے۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں، خود کر لوں گا صاف۔ اور مجھے کہا، فائزہ تم اٹھو زمین سے۔ میں کھڑی ہو گئی اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں بہت روئی۔ تائی کو پتہ نہیں اتنی نفرت کیوں تھی مجھ سے۔ میں سارا دن ان کے کام کرتی، ان کی خدمت کرتی، اور وہ مجھ سے ہی ناراض رہتی، بلکہ ناراض نہیں، مجھے تو لگتا تھا کہ نفرت ہے انہیں مجھ سے۔ رات کو ردا میرے کمرے میں آئی اور بولی، اے مہارانی صاحبہ، کمرے سے نکل آؤ اور کھانا بناؤ، بھائی کو بھی بھوک لگی ہے، 1 گھنٹے میں اچھا سا کھانا تیار کرو۔ میں کچن میں آئی اور کھانا بنانے لگی، جو اس نے بتایا تھا بنا لیا۔ کھانا بنا کے ٹیبل پہ لگایا۔ میں ان لوگوں کو بلانے گئی۔ تایا نے کہا، ہم لوگ آ رہے ہیں، تم فرید کو بلا لاؤ، وہ چھت پر ہے۔ میں فرید کو بلانے چھت پر آئی، جو چارپائی پر لیٹا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا، تایا کھانے پر بلا رہے ہیں، اور نیچے آ گئی۔ جب تک فرید نہیں آیا سب لوگ انتظار کرتے رہے۔ جب بھابھی نے کہا، ارے بھائی مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں مزید نہیں رک سکتی، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ اپنا اور اپنے شوہر کا کھانا کمرے میں لے گئی۔ تائی نے اس وقت تو کچھ نہ کہا۔ بعد میں تایا سے کہا، یہ تمہاری بھانجی خود کو سمجھتی کیا ہے، ٹیچر ہے تو مطلب ہم اس سے دب کے رہیں گے؟ تم دیکھنا اپنے فرید کی بیوی اس سے زیادہ پڑھی لکھی لاؤں گی جو اسے سبق سکھائے گی۔ گھر میں عید کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔
تایا اور فرید صبح سے قربانی کا جانور لینے گئے تھے۔ دادا اور بھابھی بازار گئے۔ میں نے مشین لگا رکھی تھی، فرش دھویا تھا اور سب کپڑے دھو رہی تھی جب فرید اور تایا گھر میں داخل ہوئے اور بتایا کہ 1,00,000 روپے کوئی چوری کر کے لے گیا ہے۔ تائی سینہ پیٹنے لگی۔ تایا بہت پریشان تھے، پیسے ان کے پاس ہی تھے۔ جب فرید نے جانور پسند کیا اور ان سے کہا کہ ابا پیسے دیں، تب تایا نے دیکھا تو ان کی جیب میں پیسے نہیں تھے۔ سارے گھر میں پریشانی تھی، سب بہت پریشان تھے۔ تایا نے نوید بھائی سے کہا، اب تم پیسے دو یا پھر قربانی کا جانور لے کر آؤ، میرے پاس تو اب پیسے کم ہیں۔ نوید بھائی نے حامی بھر لی۔ حفصہ انہیں آنکھیں دکھاتی رہی، لیکن تایا اور تائی کی وجہ سے خاموش رہی۔ ردا میرے لیے بھی کپڑے لائی تھی، جسے دیکھ کے لگ رہا تھا کہ انتہائی سستے اور گھٹیا ہیں، لیکن میں کیا کہہ سکتی تھی؟ اگر وہ نہ لاتی تب بھی میں کیا کر لیتی؟ میں نے شکریہ ادا کر کے سوٹ رکھ لیا۔ تبھی وہاں فرید آ گیا اور بولا، ہاں بھائی، لڑکیوں کی شاپنگ ہو گئی؟ ردا نے کہا، جی بھائی ہو گئی ہے، اور اپنی چیزیں دکھانے لگی۔ جب فرید نے میری جانب دیکھا اور بولا، فائزہ تم دکھاؤ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ میں نے کپڑوں والا شاپر شاہد کے آگے کر دیا تو دیکھ کر بولا، یہ کیسا سوٹ ہے، عجیب سا رنگ اور کپڑا بھی ناکارا۔ اور پھر ردا سے بولا، یہ کیا ردا، اتنا فرق، اپنے لیے اچھے کپڑے اور فائزہ کے لیے یہ؟ ردا نے کہا، بھائی سارا دن کام ہی کرنا ہوتا ہے اس لیے ایسے کپڑے لائی ہوں۔ فرید نے افسوس سے اسے دیکھا اور بولا، ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں جس میں عمل ہی نہ ہو۔ دوسرے دن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب فرید وہاں آیا اور کچن میں کرسی پر بیٹھ کر اخبار دیکھنے لگا۔ جب ردا آئی اور بولی، چلو فائزہ جلدی کرو، میرے لیے تریا بنا دو، میری نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج نرم غذا کھاؤں گی۔ فرید نے اخبار رکھا اور بولا، ردا تمہیں نظر آ رہا ہے نا وہ ناشتہ بنا رہی ہے، تم دوسرے چولہے پر خود بنا لو اپنے لیے جو بنانا ہے۔ ردا نے غصے سے میری طرف دیکھا اور باہر نکل گئی۔ فرید بھی باہر نکل گیا۔ پھر روز ہی تقریباً وہ دیکھتا کہ سب ہر کام کے لیے مجھے ہی کہتے۔ ایک دن تایا اور سب لوگ بیٹھے تھے، اس نے سب کے سامنے ہی مجھ سے کہا، فائزہ امی ابو کے علاوہ تم کسی کا کوئی کام نہیں کرو گی، تم نوکرانی نہیں ہو۔ اور باقی سب سے بھی کہا اس نے کہ کچھ عقل کریں آپ لوگ، وہ بھی انسان ہے، کچھ تو لحاظ کریں۔ چاچو اور چچی اگر زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے کیا سلوک کیا ہے ان کے بچوں کے ساتھ تو کتنے دکھی ہوتے۔ تایا سے کہا، ابا اگر آپ نے ذمہ داری لی تھی تو بھتیجی سمجھیں، بیٹی بنائیں، نوکرانی نہ سمجھیں اسے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس پر آپ سب عیش کر رہے ہیں نا، یا یہ گھر ہے، یہ آدھا ان دونوں بہن بھائیوں کا ہے، لیکن آپ لوگوں نے ان کے گھر میں انہیں نوکروں سے بھی بدتر رکھا ہوا ہے۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ جس گھر میں سب کے الگ الگ کمرے ہیں اور ہم بہن بھائی ایک سٹور میں چٹائی بچھا کر سوتے ہیں، یہ گھر ہمارا بھی اتنا ہی ہے جتنا ان کا تھا، لیکن ہم حق مانگ نہیں سکتے تھے کیونکہ حق مانگنے پر ہمیں وہ سارے احسان یاد دلائے جاتے جو تایا اور تائی نے ہمارے اوپر بچپن سے لے کر اب تک کیے تھے۔ فرید میرے لیے بہت پیارا سوٹ لایا تھا، مجھے دینے کمرے میں آیا، میں ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی، ہنسنے لگا اور بولا، کوئی کام کی چیز پڑھا کرو، یہ کیا ناولز میں گھسی ہوئی ہو؟ اور مجھے کپڑے دکھانے لگا۔ اسی وقت تائی آ گئی، فرید کے سامنے چپ رہیں، اس کے جاتے ہی سوٹ مجھ سے لے لیا اور بولی، میرے بیٹے سے نا دور رہو، جب تک وہ یہاں ہے اپنی اداؤں سے اسے متاثر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے کمرے میں ہی رہا کرو۔ تمہاری ماں بھی اپنی خوبصورتی سے دوسروں کے گھر برباد کرتی تھی، تم تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، لیکن میرا بیٹا شہزادہ ہے، شہزادہ، اس کے لیے میں کوئی پڑھی لکھی بڑے خاندان کی لڑکی لاؤں گی، تم جیسی جاہل کا کیا جوڑ اس کے ساتھ۔ میں نے آنکھیں جھکا لیں، کیا کہتی؟ ایسا تو میں نے کچھ سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ شخص میری قسمت میں ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ تائی یہ کبھی ہونے نہ دیتی، یہ میں اچھی طرح جانتی تھی۔ عید گزر گئی اور اب تائی کو پتہ نہیں کیا ڈر تھا یا کیا جلدی تھی کہ وہ فرید کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھیں۔ غضب تو تب ہوا جب ایک دن فرید نے کہا، میں شادی اپنی پسند سے کروں گا اور فی الحال مجھے تعلیم مکمل کرنی ہے، جاب کرنی ہے۔ لیکن تائی کو لگا کہ وہ سب کچھ میری وجہ سے کر رہا ہے، اب وہ بیٹے کے بجائے میری شادی کے پیچھے پڑ گئیں۔ بہت سے جاننے والوں سے کہا میری شادی کا۔ ایک دن ایک عورت آئی، اسے کہا، ایسا رشتہ چاہیے کہ لڑکا یہیں پر رہے، ہمیں گھر داماد ہی چاہیے۔ اب یہی شرط رکھی جاتی۔ 2-3 رشتے اسی وجہ سے واپس چلے گئے کہ لڑکا گھر داماد نہیں بننا چاہتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ شرط کیوں رکھی۔ ایک دن ریدا نے اپنی ماں سے پوچھا، امی
ایسی تو پھر اس مصیبت کی شادی نہیں ہوگی۔ تو تائی کہنے لگی، ارے پاگل نہ بن، اگر چلی گئی نا اس گھر سے تو سارا کام کون کرے گا؟ آج کل کی نوکرانیوں کا کیا بھروسہ، اور پھر اتنے پیسے مانگتی ہیں، تجھ سے تو ہوتا کچھ نہیں، اور تیری بھابھی کو تو ٹیچری سے ہی فرصت نہیں ہے، میں بوڑھی کیا کروں گی؟ میں ان کی باتیں سن کر پیچھے ہٹنے لگی تھی جب فرید کو اپنے پاس کھڑے پایا۔ میں نے اسے آنسوؤں بھری آنکھوں سے دیکھا جو دکھ سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دن بعد میں چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے گئی تو وہاں ورزش کر رہا تھا۔ اس نے کچھ سامان وہاں رکھا ہوا تھا، شام کو کچھ دیر وہاں ورزش کرتا تھا۔ مجھے آتے دیکھا تو میری طرف آیا اور بولا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، جی کہیے۔ تو کہنے لگا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں۔ کچھ دیر کے بعد جب میں کچھ کہنے کے قابل ہوئی تو میں نے کہا، اول تو میں اس قابل نہیں ہوں آپ جیسے پڑھے لکھے انسان سے شادی کروں، اور دوسری بات ہے کہ میں سہ نہیں سکتی سب کی نفرت، آپ سے شادی کی صورت میں سب کی مخالفت اور خود پر بد چلنی، نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میں کہہ کر مڑنے لگی اور کچھ یاد آنے پر میں نے کہا، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، ساری عمر یہ رویے نہیں سہنے، مجھے نکلنے دیں یہاں سے۔ اور پھر میں نیچے آ گئی۔ انہی دنوں تائی کو ایک رشتہ میرے لیے مل ہی گیا۔ لڑکا کسی مل میں کام کرتا تھا، پہلے سے شادی شدہ تھا، 12 پاس تھا۔ تائی کو لگ رہا تھا کہ بیوی اس کی چھوڑ گئی ہے، کون سا ساتھ ہے اور پڑھا لکھا ہے، مجھ جیسی ان پڑھ کے لیے بہت اچھا رشتہ ہے، لیکن وہ بھی گھر دامادی پر راضی نہیں تھا۔ لیکن اس نے کہا کہ کچھ عرصے کے بعد میں یہاں آ جاؤں گا، مگر فی الحال نہیں۔ اور تائی کو لگا کہ کچھ وقت کی بات ہے، پھر تو میں وہاں آ ہی جاتی۔ وہ مان گئیں اور میں دلہن بن کر عابد کے گھر آ گئی۔ عابد کی 3 بہنیں تھیں، وہ اکلوتا بھائی تھا، باپ فوت ہو گیا، کرائے کا مکان تھا۔ میری ساس حاملہ عورتوں کے لیے جڑی بوٹیوں کا عرق بناتی تھیں تاکہ ان کے ہاں اولاد پیدا ہو۔ میں بھی حاملہ تھی اور میرے شوہر نے ناک میں دم کر رکھا تھا کہ پہلی اولاد بیٹا چاہیے، پر ساس مجھے وہ عرق ہرگز نہ دیتی۔ جب تنگ آ کر میں حلیہ بدل کر ساس کے پاس آئی اور گونگی بن کر اپنی پریشانی بتائی تو ساس بولی، میں تمہیں یہ عرق دوں گی، تم ایک نہیں بلکہ 2 بیٹوں کو ایک ساتھ جنم دو گی، بس تمہیں مجھے ایک چیز دینی ہوگی جو میں ہر حاملہ عورت سے لیتی ہوں۔ میں ساس کی بات پر چونک گئی اور پھر فوراً حامی بھر لی، لیکن اگلے ہی لمحے ساس نے جو چیز مانگی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ وہ تو مجھے اپنے شوہر کو چھوڑنے کا کہہ رہی تھی۔ میں چپکے سے وہاں سے نکل آئی۔ کئی دن تک مجھے سکون نہیں تھا، بے چین رہی۔ میری ساس غلط لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی جو لڑکیوں کو آگے بیچتے تھے، اڈے چلاتے تھے، لڑکیوں سے نشہ فروخت کرواتے تھے اور غلط کاموں میں لڑکیوں کو ساتھ رکھتے۔ کچھ لڑکیاں ان کے لیے کام کرتی تھیں، وہ آگے اور لڑکیوں کو اس دھندے کے لیے تیار کرتی تھیں۔ اگر کوئی خوبصورت شادی شدہ عورت آتی تو میری ساس اسے یہی کہتی کہ اولاد کے لیے اپنے شوہر کو اتنے عرصے کے لیے چھوڑ دو۔ ظاہر ہے اس کے بعد تو شوہر خود کی ایسی عورت کو چھوڑ دیتے ہوں گے جو غلط راستے پر چل پڑتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی وہ میری ساس سے یہی بات کر رہا تھا کہ فائزہ خوبصورت ہے، اس کے کتنے پیسے مل سکتے ہیں۔ میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ شوہر تو عزت کے محافظ ہوا کرتے ہیں، یہ کیسا انسان تھا، یہ تو درندہ تھا۔ میں نے اگلے ہی دن اپنی ساس کے فون سے وہ سارے نمبر لکھ لیے تاکہ کسی سے کہہ کر ٹریس کروا سکوں۔ مجھے اپنے ساتھ بہت سی لاچار اور مجبور لڑکیوں کو بھی نکالنا تھا، ان لوگوں کے چنگل سے جو اس مصیبت میں اپنی مرضی سے نہیں پھنسی تھیں، انہیں اس سب کا حصہ بنایا گیا تھا۔ سارے نمبر میں نے فرید کو بھیجے، وہی تھا جو میری مدد کر سکتا تھا۔ شوہر کے فون سے تائی کو فون کرنے کے بہانے سارے نمبر فرید کو سینڈ کر دیے، لیکن یہ بات پتہ نہیں کیسے پھیل گئی اور ایک دن بہت سے لوگ جمع ہو گئے، ہمارے گھر کا دروازہ پیٹنے لگے۔ جیسے ہی میرے شوہر نے دروازہ کھولا وہ لوگ اندر آ گئے، میرے شوہر اور اس کی ماں کو پتھر مارنے لگے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ان لوگوں نے ان دونوں کو گھر سے نکال دیا اور دوڑا دوڑا کے پتھر مار رہے۔ تبھی وہاں پولیس آ گئی، انہوں نے میری ساس اور شوہر کو گرفتار کر لیا، وہ گینگ بھی پکڑ لیا جو لڑکیاں اغوا کرتا تھا۔ میں پھر سے تایا کے گھر آ گئی۔ تائی کی حالت بھی بہت خراب رہتی تھی۔ ایک دن صبح جب ناشتے کے لیے جگانے گئے تو پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئی ہیں۔ حفصہ بھابھی کو جب لگا کہ گھر کی ذمہ داری سنبھالنی پڑے گی تو وہ الگ ہو گئی اور گھر میں دیوار کروا لی۔ ردا کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ میں فرید سے بات کروں، وہ تایا کو سمجھا لیں گے اور شادی ہو جائے گی۔ ردا نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی بھی مانگی، میں نے اسے معاف کر دیا اور فرید کو اس کے لیے منایا کہ وہ ایک بار اس لڑکے سے مل لے۔
فرید نے حامی بھر لی اور اس لڑکے کے بارے میں سب پتہ کروایا۔ پتہ چلا کہ لڑکا اچھا ہے۔ پھر اس نے اپنے باپ سے کہہ کے ردا کا رشتہ وہیں کروا دیا۔ اپنی محبت ملنے کے بعد ردا بہت خوش تھی اور مجھ سے بھی اب بہنوں کی طرح ہی ملتی۔ گھر میں اب اس کی شادی کی تیاری چل رہی تھی۔ وہ روز مجھے ساتھ لے کر جاتی۔ حالانکہ میری حالت بھی عجیب ہی تھی، لیکن میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اس دن میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ردا مجھے اسی رکشے میں ہاسپٹل لے گئی۔ یہاں میں نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا۔ میں بہت رو رہی تھی، نہ گھر تھا نہ اولاد۔ اس کے کچھ دن کے بعد فرید آیا اور مجھے کچھ کاغذات پہ سائن کرنے کا کہا۔ وہ طلاق کے کاغذات تھے۔ اس نے کہا تم عابد سے جان چھڑا لو، اور اس بار میں نے فرید کی بات مان لی۔ آج اس واقعے کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ میں آج تک وہ سب بھول نہیں پاتی، لیکن فرید کے ساتھ اور اس کے پیار نے مجھے بہت اعتماد دیا۔ فرید جیسا شریک حیات مل جانا میری خوش نصیبی اور میرے اچھے کاموں کا صلہ ہے۔ میرے غم کا، میرے صبر کا سفر لمبا تھا، لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ اس لیے میں اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔